اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام السلام علیکم پاکستان۔ 14 جون سن 2026 شہر قائد کراچی پاکستان سے آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہتا ہے آداب عرض کہ یہ کیسے مزاج ہیں، امید ہے آپ جملہ آپ خیریت سے ہیں، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ آج 14 جون کو ہمارے عہد کے 4 شعراء اکرام کا ماشاءاللہ یوم ولادت ہے۔ ان میں سب سے معمر شاعر جناب افضال بیلا صاحب ہیں، لیکن افضال بیلا صاحب کے کلام سے قبل جوان العمر شاعر جو کہ جھنگ پنجاب میں ساجد رضا خان صاحب، ان کے نعتیہ اور منقبت کلام سے اس وقت آغاز کرتے ہیں۔ 14 جون سن 2026 جناب ساجد رضا خان، ان کا بھی آج یوم ولادت ہے۔ فرماتے ہیں نعتیہ کلام میں کہ لفظ جتنے تھے گراں بار کھلے ہیں مجھ پر، لفظ جتنے تھے گراں بار کھلے ہیں مجھ پر، نعت میں صاحب اسرار کھلے ہیں مجھ پر۔ لفظ جتنے تھے گراں بار کھلے ہیں مجھ پر، نعت میں صاحب اسرار کھلے ہیں مجھ پر۔ اپنے اعمال نے مایوس کیے رکھا تھا، اپنے اعمال نے مایوس کیے رکھا تھا، تیری رحمت کے پھر آثار کھلے ہیں مجھ پر۔ عشق سرور نے کیا عجز شناسا جس دم، عشق سرور نے کیا عجز شناسا جس دم، تب کئی صاحب دستار کھلے ہیں مجھ پر۔ جاتے دیکھے جو مدینے سے بلال حبشی، جاتے دیکھے جو مدینے سے بلال حبشی، تب کہیں عشق کے بیمار کھلے ہیں مجھ پر۔ اور مقطع میں ساجد رضا خان فرماتے ہیں کہ ذکر سرکار سکھاتا ہے سب آداب رضا، ذکر سرکار سکھاتا ہے سب آداب رضا، کچھ نہ کچھ نعت کے اشعار کھلے ہیں مجھ پر۔ ذکر سرکار سکھاتا ہے سب آداب رضا، کچھ نہ کچھ نعت کے اشعار کھلے ہیں مجھ پر۔ لفظ جتنے تھے گراں بار کھلے ہیں مجھ پر، نعت میں صاحب اسرار کھلے ہیں مجھ پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعتیہ کلام جناب ساجد رضا خان، ہمارے عہد کے جوان العمر شاعر، مقیم ضلع جھنگ پنجاب پاکستان۔ جیتے رہیے، آج آپ کا بھی یوم ولادت ہے۔ ان کا ایک پنجابی منقبت کلام اور پھر اس کے بعد ہمارے معمر شاعر جناب افضال بیلا صاحب کے کلام پیش کیے جائیں گے، اور ساجد رضا خان صاحب کے مزید کلام افضال بیلا صاحب کے بعد پیش کیے جائیں گے مزید۔ تو ایک منقبت، پنجابی منقبت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں ساجد رضا خان فرماتے ہیں کہ ذرے ذرے پتھر پتھر کیتا ہے، ذرے ذرے پتھر پتھر کیتا ہے، ہر ایک شے نے مست قلندر کیتا ہے۔ ذرے ذرے پتھر پتھر کیتا ہے، ہر ایک شے نے مست قلندر کیتا ہے۔ مولا تیرے نوکر قبر دے اندر بھی، مولا تیرے نوکر قبر دے اندر بھی، سب تو پہلے اپنا پیپر کیتا ہے۔ کی گال ہے مولا تیرے نوکر قبر دے اندر بھی، سب تو پہلے اپنا پیپر کیتا ہے۔ ربا تیرے بندے کیڈے جابر ہن، ربا تیرے بندے کیڈے جابر ہن، نوکر تے سردار برابر کیتا ہے۔ پاک نبی دا حکم بھی سمجھائیے اللہ دا، پاک نبی دا حکم بھی سمجھائیے اللہ دا، جیڈا مشکل کم بھی بھائی برابر کیتا ہے۔ ساجد لوکی گھٹ ود دی تکرار وچ رہے، ساجد لوکی گھٹ ود دی تکرار وچ رہے، صرف ملنگا حیدر حیدر کیتا ہے۔
की गाल है साजिद लोकी घट वधदी तकरार च रह सिर्फ मलंगा हैदर हैदर कीता है ज़र्रे ज़र्रे पत्थर पत्थर कीता है हर एक शय ने मस्त कलंदर कीता है। शायरी सच बोल दी की गाल है जनाब साजिद रज़ा ख़ान साहब जींदे रहो। पंजाबी मनक़बत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम नातिया कलाम और मनक़बत से आगाज़ हुआ। आज साजिद रज़ा ख़ान साहब का यौम विलादत है। इनके मजीद कलाम पेश करेंगे। पहले हमारे मोहम्मद शायर हैं अफ़ज़ाल बेला साहब, इनके कलाम पेश करते हैं। अफ़ज़ाल बेला साहब माशाअल्लाह 79 बरस के हो गए। 79वीं सालगिरह 1 कम 80 1947 14 जून 1947 दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हमारे सीनियर मोहम्मद शायर। इनका जी कलाम शायर बज़बान शायर भी पेश करते हैं। बिल्कुल अफ़ज़ाल बेला साहब का भी और साजिद रज़ा ख़ान साहब का भी कोशिश हमारी होती है कि मिल जाए तो बिल्कुल पेश करते हैं। और है अफ़ज़ाल बेला साहब का अपना एक कलाम जो इन्हें ख़ुद बहुत पसंद है। अफ़ज़ाल बेला साहब अपने कलाम में फ़रमाते हैं ग़मे हयात के सब मरहलों से गुज़रा हूँ, ग़मे हयात के सब मरहलों से गुज़रा हूँ, ख़यालो हाल की भी दलदलों से गुज़रा हूँ। ग़मे हयात के सब मरहलों से गुज़रा हूँ, ख़यालो हाल की भी दलदलों से गुज़रा हूँ। मैं खलवतों में कभी अपने आप से लर्ज़ां, मैं खलवतों में कभी अपने आप से लर्ज़ां, कभी सरों से भरे रास्तों से गुज़रा हूँ। कभी कभी हयात फरोज़ां हुई है यादों से, कभी हयात फरोज़ां हुई है यादों से, कभी मैं यास भरे वसवसों से गुज़रा हूँ। रहे हयात में ख़ुद को ही हम रकाब किए, रहे हयात में ख़ुद को ही हम रकाब किए, मुसाफिरत की नई मंजिलों से गुज़रा हूँ। मक्ते में अफ़ज़ाल बेला साहब फरमाते हैं देखे जुब्बा व दस्तार में छुपे बेला, हैं देखे जुब्बा व दस्तार में छुपे बेला, मैं ज़ाहिदों के भी हैरत कदों से गुज़रा हूँ। हैं देखे जुब्बा व दस्तार में छुपे बेला, मैं ज़ाहिदों के भी हैरत कदों से गुज़रा हूँ। ग़मे हयात के सब मरहलों से गुज़रा हूँ, ख़यालो हाल की भी दलदलों से गुज़रा हूँ। शायरी सच बोलती है। जनाब अफ़ज़ाल बेला साहब के मज़ीद कलाम पेश करने से क़ब्ल इनका कलाम इन्हीं की आवाज़ में पेश करने की जानिब बढ़ रहे हैं। कलाम शायर बज़बान शायर जनाब अफ़ज़ाल बेला साहब आपकी समातों के सुपुर्द है। समात फरमाइएगा। कलाम शायर बज़बान शायर जनाब अफ़ज़ाल बेला साहब। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। 79वीं सालगिरह माशाल्लाह 79। जीते रहिए। क्या फरमा रहे हैं कलाम शायर बज़बान शायर में समात फरमाइए अफ़ज़ाल बेला साहब। किसी के ख्वाब में उतरा न गुर्बतों में रहा, सितम तो ये है कि मैं भी वज़ाहत में रहा। भाई क्या कहने हैं, भाई क्या कहने हैं। ख्वाब में उतरा न गुर्बतों में रहा, सितम तो ये है कि मैं भी वज़ाहतों में रहा। मेरा वजूद रहा जिनसे बेतलब की तरह, मेरा वजूद रहा जिनसे बेतलब की तरह। मैं लफ्ज़ देता गया खुद इज़ाफ़तों में रहा, खुद इज़ाफ़तों में रहा। मेरा वजूद रहा जिनसे बेतलब की तरह। मैं लफ्ज़ देता गया खुद इज़ाफ़तों में रहा। हुरूफ जिसके तराशे
जिसे किताब किया, फरूज जिसके तराशे जिसे किताब किया, खुद उस किताब की मिन्हा इबारतों में रहा। भाई वाह वाह, भाई वाह वाह। जिसके तराशे, फरूज जिसके तराशे जिसे किताब किया, खुद उस किताब की मिन्हा इबारतों में रहा। मुझे तो लिखा हुआ भी कभी नाराज आया, मुझे तो लिखा हुआ भी कभी नाराज आया, ये लो नसीब था फिर भी जुल्मतों में रहा। फिर भी जुल्मतों में रहा। लिखा हुआ भी कभी नाराज आया, ये लो नसीब तो था फिर भी जुल्मतों में रहा। बहुत गुमान था तेज गाम होने का, बहुत गुमान था तेज गाम होने का। मैं काफिले से जो निकला तो रास्तों में रहा। वाह वाह वाह, भाई वाह वाह। बहुत गुमान था तेज गाम होने का, मैं काफिले से जो निकला तो रास्तों में रहा। करार मिलता भी कैसे किसी पहर मेरा, करार मिलता भी कैसे किसी पहर मेरा। ठहर के भी मैं हमेशा मुसाफतों में रहा। वाह वाह, कैसे किसी पहर मेरा, ठहर के भी मैं हमेशा मुसाफिर में रहा। किसी के ख्वाब में उतरा न गुर्बतों में रहा। सितम तो ये है कि फिर भी वजाहत। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब अफजाल बेला साहब, कलाम शायर बज़बान शायर आपने समाअत फरमाया। एक और कलाम और गालिबन ये पंजाबी ज़बान में है, समाअत फरमाइए क्या फरमा रहे हैं। तारे तारे तोड़ ले आके, सारियां किरना लब लगा के, वाह रामा बिच जावा, वाले सारे दीवे बत्तियां, चार चुफेरे वाली जावा तामी चार थी। फिर शरीर दा पोटा पोटा, खलड़ी दे सब वाल ते लूएं, पलकां बाजों पंजन अखां, जड़ियां चमक न सकां ताजे वेखी जा। फिर शरीर दा पोटा पोटा, खलड़ी दे सब वाल ते लूएं, पलकां बाजों पंजन अखां, जड़ियां चमक न सकां ताजे वेखी जावां। तारियां विचों लंघदा किरना नूं भी नूर पड़ता, जिस दम नेड़े आवे अपना सारा अख शरीर ते सारियां सिकदियां अखां, कदमां थले रखां ताजे कदी न जाए। तारियां विचों लंघदा किरना नूं भी नूर पड़ता, जिस दम नेड़े आवे अपना सारा अख शरीर ते सारियां सिकदियां अखां, कर्मा चले ताजे कदी न जावे। फिर भी जे हो जावे रब करे के बंद हो जावन पलकां बाजों अखां, ताजे उसको देखन बाजों किसी को देख न सकता। शायरी सच बोलती है। पंजाबी कलाम जनाब अफजाल बेला साहब, कलाम शायर बज़बान शायर आपने समाअत फरमाया। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हमारे सीनियर मोहम्मद शायर जनाब अफजाल बेला साहब, इनका साबिक़ा शहर लाहौर पंजाब पाकिस्तान और आप मुक़ीम हैं कराची पाकिस्तान में। जीते रहिए। 14 जून 1947 दुनिया में तशरीफ़ लाए। क्या कहने। सामीन इकराम, अफजाल बेला साहब सीनियर मोहम्मद शायर हैं। जैसा कि आपकी गोश गुजार किया, उर्दू और पंजाबी कलाम आपने समाअत फरमाया। उर्दू पंजाबी में शायरी फरमाते हैं। मजमूए कलाम दस्तरस आप 1991 से लेकर 2008 तक EOBI के डायरेक्टर रहे। इसके साथ साथ आप रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर और सीनियर प्रोड्यूसर भी रहे। 1977 में बहावलपुर रेडियो स्टेशन पर रहे। सेकेंडरी तालीम सियालकोट से और फिर इस्लामिया डिग्री कॉलेज गुजरांवाला से हासिल की।
لاہور میں رہے، اب آپ کراچی میں ہیں، سلامت رہیے سر۔ اردو اور پنجابی ادب سے وابستہ شاعر، اچھا انہوں نے مرزا غالب کے ایک مشہور غزل ہے، کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، اس کا چچا غالب کی اردو غزل کا پنجابی ترجمہ انہوں نے 2023 میں فرمایا، وہ بھی پیش کرتے ہیں۔ مرزا غالب صاحب کی غزل ہے نا، کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، تو اس مطلع کا ترجمہ پنجابی کیا فرمایا، پھر آگے ایک ایک شعر مرزا غالب کا اور اس کا پھر پنجابی ترجمہ افضال بیلا صاحب نے جو کیا ہے وہ سماعت فرمائیے۔ چچا غالب فرما گئے، کوئی امید بر نہیں آتی کی کراں کوئی راہ نہیں دسدا، پنجابی جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے افضال بیلا صاحب نے، کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کی کراں کوئی راہ نہیں دسدا، نالے ڈھووی کوئی نہیں ٹھکدا، کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کی کراں کوئی راہ نہیں دسدا، نالے ڈھووی کوئی نہیں ٹھکدا، موت کا ایک دن مقرر ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، مرندی جد تاریخ پہ گئی ہے، مرندی جد تاریخ پہ گئی ہے، رات ساری تو کیوں نہیں سوندا، اور آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، پہلا ہنسنا سا دل دی حالت تے، پہلا ہنسنا سا دل دی حالت تے، ہن کسے گل تے ہاسا نہیں آندا، کی گل ہے بیلا صاحب، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جاننا وہاں ثواب تقویٰ دے، جاننا وہاں ثواب تقویٰ دے، پھر بھی بھیڑا من نہیں مندا، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی، اس کا ترجمہ کیا افضال بیلا صاحب نے، سڑیا دل جے بھی تینوں دسدا نہیں، سڑیا دل جے بھی تینوں دسدا نہیں، باربی کیوں دی ہو بھی نہیں سکدا، داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی اے چارہ گر نہیں آتی، کا ترجمہ کیا کیا ہے کہ سڑیا دل جے بھی تینوں دسدا نہیں، باربی کیوں دی بو بھی نہیں سنگدا، اور ہم وہاں پہنچے ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، کا ترجمہ پنجابی کیا افضل بیلا صاحب نے پنجابی ترجمہ کے، حاکماں سانو اوتھے سٹیا ہے، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی، حاکماں سانو اوتھے سٹیا ہے جتھے اپنا پتہ بھی نہیں لگدا، کچھ ہماری خبر نہیں آتی جتھے اپنا پتہ بھی نہیں لگدا، کی گال ہے بیلا صاحب، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، اس کا پنجابی ترجمہ کیا کہ جیتے کردہ ہے تھائیں مر جاواں، جیتے کردہ ہے تھائیں مر جاواں، ماردہ ہے مرن نہیں دیندا، اور کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس کا پنجابی ترجمہ کیا کیڑا منہ لے کے کعبے جاویں گا، کیڑا منہ لے کے کعبے جاویں گا، غالبا ہن بھی شرم نہیں کردا، کیڑا منہ لے کے کعبے جاوے گا، کیڑا منہ لے کے کعبے جاوے گا، غالبا ہن بھی شرم نہیں کردا، کوئی امید بر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی، کی کراں کوئی راہ نہیں دسدا، نالے ڈھووی کوئی نہیں ٹھکدا، موت کا ایک دن مقرر ہے نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، مرندی جد تاریخ پہ گئی ہے رات ساری تو کیوں نہیں سوندا،
آگے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پر نہیں آتی، پہلا ہنسنا ساں دل دی حالت تے، ہن کسے گل تے ہاسا نہیں آندا، جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جاننا وہاں ثواب تقوی دے دا، پھر بھی بھیڑا من نہیں مندا، اور داغ دل گر نظر نہیں آتا، بو بھی ہے چارہ گر نہیں آتی، سڑیا دل جے بھی تینوں دسدا نہیں، بار بھی کیوں دی بو بھی نہیں سنگدا، ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی، حاکماں سانو اتھے سٹیائے جتھے اپنا پتہ بھی نہیں لگدا، مرتے ہیں آرزو میں مرنے کی، موت آتی ہے پر نہیں آتی، جیتے کردائے تھائیں مر جاواں، ماردائے مرن نہیں دیندا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، کیڑا منہ لے کے کعبے جاویں گا غالبا، ہن بھی شرم نہیں کردا۔ کی گال ہے جناب، چچا غالب صاحب کی غزل کا پنجابی ترجمہ 2023 میں آپ نے فرمایا شاعری سچ بول دیے، کی گال ہے افضال ویلا صاحب۔ جناب افضال ویلا صاحب نے چچا غالب کی مشہور زمانہ غزل کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی کا پنجابی ترجمہ فرمایا، اور اسی طرح چچا غالب کی ایک فارسی غزل کا ترجمہ غالباً صوفی تبسم صاحب نے فرمایا تھا، میرے شوق دا نہیں اعتبار تینوں آجا ویکھ میرا انتظار آجا ایویں لڑن بہانے لبدائی۔ تو چچا غالب کی فارسی غزل کا ترجمہ تو صوفی تبسم صاحب نے فرمایا تھا، اور افضال بیلا صاحب نے اردو غزل کا پنجابی ترجمہ کیا جو آپ نے ناچیز کی زبانی سماعت فرمایا۔ کیا بات ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر۔ کلام شاعر بزبان شاعر میں آپ نے اردو پنجابی کلام بھی سماعت فرمائے افضال ویلا صاحب کے یوم ولادت کے موقع پر، ان کی 44 بلکہ نہیں کتنے برس قبل 51 برس قبل کہی گئی نظم غزل، 51 برس پہلے افضال ویلا صاحب نے فرمایا تھا، کس کرب کس عذاب سے گزرے تمام رات۔ دیکھیں 51 برس قبل کہی تھی انہوں نے افضال ویلا صاحب نے غزل کہ کس کرب کس عذاب سے گزرے تمام رات، اپنا ہی آپ ڈھونڈتے پھرتے تمام رات، کس کرب کس عذاب سے گزرے تمام رات، اپنا ہی آپ ڈھونڈتے پھرتے تمام رات، وہ دیکھ کر گزرتا گیا ہم بلاتے کیا، وہ دیکھ کر گزرتا گیا ہم بلاتے کیا، آنکھیں جو لب کشا تھیں کہ جاگے تمام رات، بے ربط زندگی کی کہانی نہ لکھ سکا، بے ربط زندگی کی کہانی نہ لکھ سکا، آنکھوں میں تیرتے رہے فقرے تمام رات، اپنے ہی عکس خوف دلاتے رہے مجھے، اپنے ہی عکس خوف دلاتے رہے مجھے، آئینے چار سو رہے بکھرے تمام رات، کچھ حوصلہ سی دیتی رہی ٹمٹماتی لو، کچھ حوصلہ سی دیتی رہی ٹمٹماتی لو، موہوم دائرے رہے بنتے تمام رات، اور آخری شعر کے مثل چراغ لمحہ بلمحہ جلے ہیں ہم، مثل چراغ لمحہ بلمحہ جلے ہیں ہم، یادوں کی ایک بارات میں جاگے تمام رات، کس کرب کس عذاب سے گزرے تمام رات، اپنا ہی آپ ڈھونڈتے پھرتے تمام رات۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افضال ویلا صاحب کا 51 برس قبل کہا گیا کلام، کیا کہنے سر، جیتے رہیے۔ سامعین کرام، افضال ویلا صاحب معمر شاعر ہیں،
سابق ان کا لاہور سے تعلق رہا، اب کراچی میں ہیں۔ جناب افضال بیلا صاحب ایک کلام میں اور فرمایا کہ جب دن چڑھا تو رات کا سایہ پگھل گیا، جب دن چڑھا تو رات کا سایہ پگھل گیا، ایک اور زندگی سے میرا دن نکل گیا۔ 79 برس کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سر، سلامت رہیے۔ جب دن چڑھا تو رات کا سایہ پگھل گیا، ایک اور زندگی سے میرا دن نکل گیا، جو دور سے لگا تھا بہت محترم مجھے، جو دور سے لگا تھا بہت محترم مجھے، دیکھا قریب سے تو وہ چہرہ بدل گیا۔ پہلے سمجھ رہا تھا فقط زندگی کو کھیل، پہلے سمجھ رہا تھا فقط زندگی کو کھیل، پھر کھیل امتحان لگا جب میں ڈھل گیا۔ بیٹھا ہوں جب گزار کے عمر رواں تمام، بیٹھا ہوں جب گزار کے عمر رواں تمام، لگتا ہے کل ہی آیا تھا اور آج کل گیا۔ جب راکھ ہو چلی ہے سلگتی ہوئی حیات، جب راکھ ہو چلی ہے سلگتی ہوئی حیات، جو کاغذی محل بھی بنایا تھا جل گیا۔ مقتا ہے کہ اوڑھے رہا فراق جو بیلا تمام عمر، اوڑھے رہا فراق جو بیلا تمام عمر، اب وصل بھی گماں کی حدوں سے نکل گیا۔ جب دن چڑھا تو رات کا سایہ پگھل گیا، ایک اور زندگی سے میرا دن نکل گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب افضال بیلا صاحب 14 جون 1947 دنیا میں تشریف لائے، سلامت رہیے سر۔ 79 برتھ ڈے اینیورسری، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مغفرت کی خواہش کے ساتھ ایک شعر افضال بیلا صاحب فرماتے ہیں، اپنے کسی گناہ کا کفارہ جان کر، اپنے کسی گناہ کا کفارہ جان کر، میں ہر عذاب زیست کو سہتا چلا گیا۔ اپنے کسی گناہ کا کفارہ جان کر میں ہر عذاب زیست کو سہتا چلا گیا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے افضال بیلا صاحب۔ محبت کے بارے میں فرماتے ہیں افضال بیلا صاحب کہ یہ محبت بھی کیا مصیبت ہے، یہ محبت بھی کیا مصیبت ہے، ہو تو جاتی ہے جا نہیں سکتی، ہائے ہائے یہ محبت بھی کیا مصیبت ہے، ہو تو جاتی ہے جا نہیں سکتی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے افضال بیلا صاحب۔ ایک پنجابی مطلع ہے کہ ہنجواں دا اعتبار کی کرنا، روندیاں بسدیاں وسدے نے۔ ہنجواں دا اعتبار کی کرنا، ہنجواں دا اعتبار کی کرنا، روندیاں بسدیاں وسدے نے، اونا لوکاں تے کی وسنا جیڑے روز بدلدے نے۔ ہنجواں دا اعتبار کی کرنا، روندیاں بسدیاں وسدے نے، اونا لوکاں تے کی وسنا جیڑے روز بدلدے نے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کی گل ہے۔ اردو پنجابی زبانوں کے شاعر۔ وسریا ویلا ہتھ نہیں آندا، بیلا ہن پچھتانا کی۔ وسریا ویلا ہتھ نہیں آندا، بیلا ہن پچھتانا کی۔ پتھر ہو جاندے نے جہڑے پچھے مڑ کے تکدے نے۔ ہنجواں دا اعتبار کی کرنا، روندیاں بسدیاں وسدے نے، اونا لوکاں تے کی وسنا جہڑے روز بدلدے نے۔ وسریا ویلا ہتھ نہیں آندا، بیلا ہن پچھتانا کی۔ پتھر ہو جاندے نے جہڑے پچھے مڑ کے تکدے نے۔
شاعری سچ بول دیے کی گل ہے. سینئر معمر شاعر افضال بیلا صاحب کراچی پاکستان. سینئر براڈ کاسٹر بھی رہے, ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے. 1977 میں آپ بہاولپور ریڈیو اسٹیشن پر بھی رہے. سینئر پروڈیوسر رہے ماشاءاللہ. EOBI کے ڈائریکٹر رہے 1991 سے 2008 تک. مجموعہ کلام دسترس. بس آج کے لیے افضال بیلا صاحب کے یہ 4 لائنیں اور سن لیجئے کہ مطلع اور مقطع ہے. یاس بھرے لمحات میں کہی گئی غزل کا ایک مطلع اور مقطع کہ زندگی جو تجھ پر بیتی اب اسے دہرائیں کیا. زندگی جو تجھ پر بیتی اب اسے دہرائیں کیا. بے حسی پر بے بسی اپنی زباں پر لائیں کیا. زندگی جو تجھ پہ بیتی اب اسے دہرائیں کیا. بے حسی پر بے بسی اپنی زباں پر لائیں کیا. سوچتے رہتے ہیں بیلا دیکھتے ہیں ہم بھی خواب. سوچتے رہتے ہیں بیلا دیکھتے ہیں ہم بھی خواب. خواب اپنے خواب ہی رہ جائیں تو مر جائیں کیا. ہائے ہائے. سوچتے رہتے ہیں بیلا دیکھتے ہیں ہم بھی خواب. خواب اپنے خواب ہی رہ جائیں تو مر جائیں کیا. زندگی جو تجھ پر بیتی اب اسے دہرائیں کیا. بے حسی پر بے بسی اپنی زباں پر لائیں کیا. سوچتے رہتے ہیں بیلا دیکھتے ہیں ہم بھی خواب. خواب اپنے خواب ہی رہ جائیں تو مر جائیں کیا. شاعری سچ بولتی ہے. سینئر معمر شاعر جناب افضال بیلا صاحب. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 79th برتھ ڈے اینیورسری. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بیلا صاحب. جیتے رہیے بزرگو, جیندے رہو سر جی. 80 بھی نومبر 62 برس دے ہو جانے نے. قبول فرما لیجئے گا افضال بیلا سر. ہن اسی واپس آ رہے نے ساجد رضا خان. 1994 14 جون 1994 دنیا وچ تشریف لان والے نئی نسل دے نمائندہ شاعر, ضلع جھنگ پنجاب پاکستان. کی گل ہے. انہاں دا نعتیہ کلام تے منقبت پنجابی منقبت پیش کیتی گئی آغاز وچ, تے ہن انہاں دے دوے کلام بھی پیش کرنے پیاں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ساجد رضا خان. جیتے رہیے. ان کا کلام شاعر بزبان شاعر بھی موجود ہے. ساجد رضا خان, ساجد تخلص ساجد فرماتے ہیں, اور جہاں بیر میں رضا آ جائے وہاں رضا بھی لکھ دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اپنی نظروں سے مت گراؤ مجھے. اپنی نظروں سے مت گراؤ مجھے. تم جو کہتے ہو بھول جاؤ مجھے. اپنی نظروں سے مت گراؤ مجھے. تم جو کہتے ہو بھول جاؤ مجھے. دوستوں نے بڑا نوازا ہے. دوستوں نے بڑا نوازا ہے. آبلے کی جگہ ہے گھاؤ مجھے. سینہ شب میں روشنی پھوٹی. سینہ شب میں روشنی پھوٹی. چھو گیا آگ کا الاؤ مجھے. عشق کے معجزے تو دیکھ چکا. عشق کے معجزے تو دیکھ چکا. ہجر کے مسئلے بتاؤ مجھے. چڑھ کے اترا ہے آنکھ کا دریا. چڑھ کے اترا ہے آنکھ کا دریا. مار دے گا میرا کٹاؤ مجھے. کھوٹے سکے بھی کام آتے ہیں. کھوٹے سکے بھی کام آتے ہیں. اس لیے سوچ کر گنواؤ مجھے.
مقطع میں ساجد رضا فرماتے ہیں کہ شعبدہ گر کبھی تھا میں ساجد، شعبدہ گر کبھی تھا میں ساجد، رسیوں سے تو مت ڈراؤ مجھے، شعبدہ گر کبھی تھا میں ساجد، رسیوں سے تو مت ڈراؤ مجھے، اپنی نظروں سے مت گراؤ مجھے، تم جو کہتے ہو بھول جاؤ مجھے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے، پنجابی کلام بھی پیش کرتے ہیں لیکن اس سے قبل کلام شاعر بزبان شاعر پیش کر رہے ہیں جناب ساجد رضا صاحب۔ جیتے رہیے۔ ضلع جھنگ پنجاب پاکستان میں مقیم شاعر کا کلام شاعر بزبان شاعر پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے گا۔ ساجد رضا صاحب ہمارے عہد کے جوان العمر شاعر۔ شدید کرب میں کھینچی گئی میری تصویر، آہا، شدید کرب میں کھینچی گئی میری تصویر، میں ہنستا دیکھا گیا ہوں مگر خفا ہوں میں، بہت شکریہ۔ شدید کرب میں کھینچی گئی میری تصویر، بہت شکریہ۔ شدید کرب میں کھینچی گئی میری تصویر، میں ہنستا دیکھا گیا ہوں مگر خفا ہوں میں ایسی باتوں کا بالکل برا مناتا نہیں، کیا مجھ کہنے، کو صاف بتا دے کہ بے وفا ہوں میں، کیا کہنے، بہت شکریہ۔ شدید کرب میں کھینچی گئی میری تصویر، واہ واہ واہ، میں ہنستا دیکھا گیا ہوں مگر خفا ہوں میں ایسی باتوں کا بالکل برا مناتا نہیں، تو مجھ کو صاف بتا دے کہ بے وفا ہوں میں۔ کیا کہنے، اب ستارے میری آنکھوں میں نہ جگنوں آئے، واہ، اب ستارے میری آنکھوں میں نہ جگنوں آئے، آئینہ جب بھی میں تکتا ہوں نظر تو آئے، واہ، بہت شکریہ۔ کس کا سایہ میری دیوار پہ آ پڑتا ہے، کس کا سایہ میری دیوار پہ آ پڑتا ہے، میرے چہرے پہ یہ کس شخص کے گیسو آئے، بہت شکریہ، واہ واہ، بہت شکریہ۔ کس کا سایہ میری دیوار پہ آ پڑتا ہے، واہ واہ واہ، میرے چہرے پہ یہ کس شخص کے گیسو آئے، واہ، اس طریقے سے معطر ہے تخیل میرا، اس طریقے سے معطر ہے تخیل میرا، میں تیرا نام پکاروں مجھے خوشبو آئے، واہ، کیا کہنے بھائی، بہت شکریہ۔ اس طریقے سے معطر ہے تخیل میرا، میں تیرا نام پکاروں مجھے خوشبو آئے، دست و فن تیرا سلامت ہو مصور میرے، واہ، دست و فن تیرا سلامت ہو مصور میرے، ایسی تصویر بنا آنکھ سے آنسو آئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دست و فن تیرا سلامت ہو مصور میرے، ایسی تصویر بنا آنکھ سے آنسو آئے، تو نے ایک بار پکارا تھا کہ میں تنہا ہوں، تو نے ایک بار پکارا تھا کہ میں تنہا ہوں، تیری جانب میرے بڑھتے ہوئے بازو آئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ کیسے کرتا ہے تو ہر شخص کو اپنا آخر، کیسے کرتا ہے تو ہر شخص کو اپنا آخر، میں تجھے جیت سکوں ایسا مجھے جادو آئے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بولیاں بات کی ہیں میرے جہاں میں ساجد، بولیاں بات کی ہیں میرے جہاں میں ساجد، میں فقط چاہتا ہوں کہ مجھے اردو آئے، واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا بولیاں کہنے، بات کی ہیں میرے جہاں میں ساجد، واہ واہ، میں فقط چاہتا ہوں کہ مجھے اردو آئے، واہ واہ، کسی کو زخم لگے اور پھر دوا نہ کرے، بہت شکریہ۔ کسی کو زخم لگے اور پھر دوا نہ کرے، میں بھول جاؤں گا تجھ کو مگر خدا نہ کرے، واہ واہ واہ، واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، بہت شکریہ، جیو
ساجد جیو کسی کو زخم لگے اور پھر دعا نہ کرے واہ میں بھول جاؤں گا تجھ کو مگر خدا نہ کرے کیا کہیں یہ رنج عام نہیں رنج رائے گانی ہے اے، شکریہ کیا یہ رنج عام نہیں رنج رائے گانی ہے بہت شکریہ یہ رنج عام نہیں رنج رائے گانی ہے خدا کسی کو کسی سے کبھی جدا نہ کرے کیا کہنے بہت شکریہ واہ، بہت واہ، شکریہ یہ رنج عام نہیں رنج رائے گانی ہے واہ واہ خدا کسی کو کسی سے کبھی جدا نہ کرے گناہ گار ہے وہ شخص دو جہانوں کا واہ گناہ گار ہے وہ شخص دو جہانوں کا جو شخص عشق کرے اور حق ادا نہ کرے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی جان بہت شکریہ گناہ گار ہے وہ شخص دو جہانوں کا جو شخص عشق کرے اور حق ادا نہ کرے اور شعر دیکھیے گا کہ گلا تو بنتا ہے صیاد سے پرندوں کا گلا تو بنتا ہے صیاد سے پرندوں کا قفس بدلتا رہے قید سے رہا نہ کرے واہ 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بہت شکریہ گلا تو بنتا ہے صیاد سے پرندوں کا قفس بدلتا رہے قید سے رہا نہ کرے بچھڑنے والوں سے پوچھا نہیں کسی نے کبھی واہ بچھڑنے والوں سے پوچھا نہیں کسی نے کبھی وہ کام آنکھیں ہی کرتی ہیں جو صدا نہ کرے واہ بہت شکریہ بہت شکریہ یقین جانے محبت میں یہ نہیں ممکن یقین جانے محبت میں یہ نہیں ممکن کہ کوئی عشق کرے اور پھر خطا نہ کرے واہ بہت شکریہ کیا بہت کہنے شکریہ کیا کہنے یقین جانے محبت میں یہ نہیں ممکن کہ کوئی عشق کرے اور پھر خطا نہ کرے یقین جانے میں اتنا شدید تنہا ہوں یقین جانے میں اتنا شدید تنہا ہوں قدم قدم پہ مجھے ہم سفر دکھائی دیا واہ 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 شاعری سچ بولتی ہے سامعین اکرام کلام شاعر بدمان شاعر جناب ساجد رضا خان ساجد ضلع جھنگ صدر پنجاب پاکستان 14 جون 1994 دنیا میں تشریف لائے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کیا عمدہ کلام ہے اور ان کی جو خواہش ہے کہ بولیاں بھات کی ہیں میرے جہاں میں ساجد میں فقط چاہتا ہوں کہ مجھے اردو آئے کسی کو زخم لگے اور پھر دوا نہ کرے کسی کو زخم لگے اور پھر دوا نہ کرے میں بھول جاؤں گا تجھ کو مگر خدا نہ کرے یہ رنج عام نہیں رنج رائے گانی ہے یہ رنج عام نہیں رنج رائے گانی ہے خدا کسی کو کسی سے کبھی جدا نہ کرے گناہ گار ہے وہ شخص دو جہانوں کا جو شخص عشق کرے اور حق ادا نہ کرے اور گلا تو بنتا ہے صیاد سے پرندوں کا گلا تو بنتا ہے صیاد سے پرندوں کا قفس بدلتا رہے قید سے رہا نہ کرے واہ 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 گلا تو بنتا ہے صیاد سے پرندوں کا قفس بدلتا رہے قید سے رہا نہ کرے بچھڑنے والوں سے پوچھا نہیں کسی نے کبھی ارے بچھڑنے والوں سے پوچھا نہیں کسی نے کبھی وہ کام آنکھیں ہی کرتی ہیں جو صدا نہ کرے اور یقین جانے محبت میں یہ نہیں ممکن یقین جانے محبت میں یہ نہیں ممکن کہ کوئی عشق کرے اور پھر خطا نہ کرے اور مقطع ہے کہ جو ماں کا درد ہے ساجد وہی خدا کا ہے درد جو ماں کا درد ہے ساجد وہی خدا کا ہے درد کوئی بھی ماں کسی بیٹے کو بد دعا نہ کرے ہائے ہائے کسی کو زخم لگے اور پھر دوا نہ کرے میں بھول جاؤں گا تجھ کو مگر خدا نہ کرے شاعری سچ بولتی آپ نے سماعت فرمایا کلام شاعر بدمان شاعر نئی نسل کے نمائندہ شاعر صدر جھنگ پنجاب پاکستان ہیپی برتھ ڈے ٹو یو جیندے رہو ساجد رضا خان ساجد صاحب کی گال ہے جی اب ستارے میری آنکھوں میں نہ جگنو آئے
اب ستارے میری آنکھوں میں نہ جگنو آئے، آئینہ جب بھی میں تکتا ہوں نظر تو آئے۔ اس طریقے سے معطر ہے تخیل میرا، اس طریقے سے معطر ہے تخیل میرا، میں تیرا نام پکاروں مجھے خوشبو آئے۔ تو نے ایک بار پکارا تھا کہ میں تنہا ہوں، تو نے ایک بار پکارا تھا کہ میں تنہا ہوں، تیری جانب میرے بڑھتے ہوئے بازو آئے۔ کس کا سایہ میری دیوار پہ آ پڑتا ہے، کس کا سایہ میری دیوار پہ آ پڑتا ہے، میرے چہرے پر یہ کس شخص کے گیسو آئے۔ بولیاں بھات کی ہیں میرے جہاں میں ساجد، بولیاں بھات کی ہیں میرے جہاں میں ساجد، میں فقط چاہتا ہوں کہ مجھے اردو آئے۔ اب ستارے میری آنکھوں میں نہ جگنو آئے، آئینہ جب بھی میں تکتا ہوں نظر تو آئے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا عمدہ کلام ہے، کیا کہنے۔ جناب ساجد رضا خان ساجد صاحب، جن کا آج یوم ولادت ہے، جن کا یہ کلام آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر اور ناچیز کی زبانی سماعت فرمایا۔ آپ نے میر انیس اور مرثیہ گوئی کے ابتدائی خط و خال ایم فل اردو مقالہ تحریر کیا، جو پڑوسی ملک میں بھی شائع ہو چکا ہے، ماشاء اللہ۔ آئیے ان کے مزید کلام پیش کرتے ہیں، پنجابی کلام بھی خوب کہتے ہیں۔ جیتے رہیے ساجد رضا خان ساجد صاحب، صدر ضلع جھنگ، پنجاب، پاکستان میں مقیم شاعر، فرماتے ہیں پڑھنے میں کوئی ادائی میں زیر زبر پیش کی غلطی یا تلفظ کی غلطی ہو تو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ پنجابی غزل وچ فرماؤندے نے جناب ساجد رضا خان ساجد صاحب کے، کسے نہیں پوچھیا اج تائیں جگ دے ویریاں نوں، کسے نہیں پوچھیا اج تائیں جگ دے ویریاں نوں، ویکھنا اوکھا ہوندا ہے لگ دے ویریاں نوں۔ کسے نہیں پوچھیا اج تائیں جگ دے ویریاں نوں، ویکھنا اوکھا ہوندا ہے لگ دے ویریاں نوں۔ پیو دی قبر تے پتر اہ آدھا بیٹھا ہے، پیو دی قبر تے پتر اہ آدھا بیٹھا ہے، مار دیاں گاہک دن پگ دیاں ویراں نوں، کہیں بلدی تھکاں نال بریندی نہیں، کہیں بلدی تھکاں نال بریندی نہیں، سیکا ساڑ چھوڑیندائی اگ دیاں ویریاں نوں، اللہ دی مخلوق مرندن سجدے وچ، اللہ دی مخلوق مرندن سجدے وچ، اللہ دسدا نہیں شہرگ دیاں ویریاں نوں۔ تے کتی چوراں نال جے رلے انج ہوندا ہے، کی گل ہے، یہ پنجابی چ مثال دیتی جاندی ہے نا، کتی چوراں نال مل گئی ہے، رل گئی ہے، اس تے لکھیا ہے کہ کتی چوراں نال جے رلے انج ہوندا ہے، ستھی کوڑا کردن وگدیاں ویریاں نوں، اور ٹھگی ساجد ٹھگیاں نال کریندی ہے، ٹھگی ساجد ٹھگیاں نال کریندی ہے، کون دسے اج کل دے ٹھگ دیاں ویریاں نوں، کسے نہیں پوچھیا اج تائیں جگ دے ویریاں نوں، ویکھنا اوکھا ہوندا ہے لگ دے ویریاں نوں، پیو دی قبر تے پتر اہ آدھا بیٹھا ہے، ماردیاں گاہک دن پگ دیاں ویریاں نوں، کہیں بلدی تھکاں نال ہریندی نہیں، سکا ساڑ چھوڑائندی اگ دیاں ویریاں نوں، اللہ دی مخلوق مرندن سجدے وچ، اللہ دسدا نہیں شہرگ دیاں ویریاں نوں، کتی چوراں نال جے رلے انج ہوندا ہے، ستھی کوڑا کردن وگدیاں ویریاں نوں، ٹھگی ساجد
ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੱਗੀ ਸਾਜਿਦ ਠੱਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਠੱਗਦਿਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਜਗ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਵੇਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਮ ਸਾਜਿਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ, ضلع جھنگ صدر پنجاب پاکستان کی گل ہے جی۔ اردو کلام تے پنجابی کلام دے شاعر ساجد رضا خان ساجد صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ 14 جون 1994 دنیا چ تشریف لائے۔ فرماندے نے اردو غزل وچ کے نظر طلسمی عقیدت میں جگمگاتی ہوئی، نظر طلسمی عقیدت میں جگمگاتی ہوئی، یہ کیسی نیند ہے آنکھوں میں آتی جاتی ہوئی۔ نظر طلسمی عقیدت میں جگمگاتی ہوئی، یہ کیسی نیند ہے آنکھوں میں آتی جاتی ہوئی۔ میں بھول جاتا ہوں اکثر تمام دکھ اپنے، میں بھول جاتا ہوں اکثر تمام دکھ اپنے، دکھائی دیتی ہے جب بھی وہ مسکراتی ہوئی۔ ہائے میں بھول جاتا ہوں اکثر تمام دکھ اپنے۔ دیکھیں یہ ماں اور بہن اور بیٹی اور بیوی سب پر غالب آتا ہے شعر کہ میں بھول جاتا ہوں اکثر تمام دکھ اپنے، دکھائی دیتی ہے جب بھی وہ مسکراتی ہوئی۔ اور عدم کی سمت مجھے رفتگاں بلاتے ہوئے، ہائے ہائے عدم کی سمت مجھے رفتگاں بلاتے ہوئے، ادھر حیات وجود نشاں مٹاتی ہوئی۔ سفر سے پہلے بدن کیوں نڈھال ہونے لگا، سفر سے پہلے بدن کیوں نڈھال ہونے لگا، سفر سے پہلے ہی مجھ کو تھکن ستاتی ہوئی۔ اور میں انتقام کی منزل کو پار کرتا ہوا، میں انتقام کی منزل کو پار کرتا ہوا، وہ مسکرا کے گلے سے مجھے لگاتی ہوئی۔ آخری شعر، یہ کون ہے جو فلک پر دیے جلاتا ہے، یہ کون ہے جو فلک پر دیے جلاتا ہے، دکھائی دیتی ہے ایک روشنی سی آتی ہوئی۔ یہ کون ہے جو فلک پر دیے جلاتا ہے، دکھائی دیتی ہے ایک روشنی سی آتی ہوئی۔ نظر طلسمی عقیدت میں جگمگاتی ہوئی، یہ کیسی نیند ہے آنکھوں میں آتی جاتی ہوئی۔ میں بھول جاتا ہوں اکثر تمام دکھ اپنے، دکھائی دیتی ہے جب بھی وہ مسکراتی ہوئی۔ عدم کی سمت مجھے رفتگاں بلاتے ہوئے، ادھر حیات وجود نشاں مٹاتی ہوئی۔ سفر سے پہلے بدن کیوں نڈھال ہونے لگا، سفر سے پہلے ہی مجھ کو تھکن ستاتی ہوئی۔ میں انتقام کی منزل کو پار کرتا ہوں، وہ مسکرا کے گلے سے مجھے لگاتی ہوئی۔ یہ کون ہے جو فلک پر دیے جلاتا ہے، دکھائی دیتی ہے ایک روشنی سی آتی ہوئی۔ نظر طلسمی عقیدت میں جگمگاتی ہوئی، یہ کیسی نیند ہے آنکھوں میں آتی جاتی ہوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب۔ اردو اور پنجابی کلام خوب ساجد رضا خان ساجد صاحب، جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔ کیا کہنے جناب ساجد رضا خان ساجد صاحب، نئی نسل کے نوجوان شاعر ساجد رضا خان ساجد صاحب، جھنگ صدر پنجاب، 14 جون 1994 دنیا میں تشریف لائے۔ بس ان کے یہ چند اشعار پیش کرتے ہیں، ابھی 2 شعراء کرام کا اور بھی سلسلہ ہے۔ یہ نہیں کہ فقط عصر خاکداں سے نکل، ساجد رضا خان ساجد فرماتے ہیں، یہ نہیں کہ فقط عصر خاکداں سے نکل، شکست و فتح سمجھ حرف جاویداں سے نکل۔ یہ نہیں کہ فقط عصر خاکداں سے نکل، شکست و فتح سمجھ حرف جاویداں سے نکل۔ میں 2 جہان کی رنگینیوں کو چھوڑ آیا، میں 2 جہان کی رنگینیوں کو چھوڑ آیا، کسی نے اتنا کہا تھا میری اماں سے نکل۔ کرایہ پورا ہوا اب یہاں سے چلتے بنو، کرایہ پورا ہوا اب یہاں سے چلتے بنو، نئے مکیں مجھے کہتے ہیں اب مکان سے نکل۔ پکارتا ہے مجھے سور اسرافیل کہیں، پکارتا ہے مجھے سور اسرافیل کہیں،
اے میری روح میرے جسم ناتواں سے نکل، سنبھال اشک اور آنکھوں کو اپنے ضبط میں رکھ، سنبھال اشک اور آنکھوں کو اپنے ضبط میں رکھ، یہ دشت ہجر پرکھ درد ناگہاں سے نکل، سنبھال اشک اور آنکھوں کو اپنے ضبط میں رکھ، یہ دشت ہجر پرکھ درد ناگہاں سے نکل۔ مقتا ہے کہ خدا کی ذات کا یوں اعتراف کر ساجد، خدا کی ذات کا یوں اعتراف کر ساجد، یقین جان محبت کو اور گماں سے نکل، خدا کی ذات کا یوں اعتراف کر ساجد، یقین جان محبت کو اور گماں سے نکل۔ یہی نہیں کہ فقط عصر خاکداں سے نکل، شکست و فتح سمجھ حرف جاویداں سے نکل، خدا کی ذات کا یوں اعتراف کر ساجد، یقین جان محبت کو اور گماں سے نکل۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ساجد رضا خان ساجد نئی نسل کے نمائندہ شاعر 14 جون 1994 دنیا میں تشریف لائے۔ ضلع جھنگ کے علاقے صدر پنجاب پاکستان میں مقیم۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، جیوندے رہو تے لکھ دے رہو تے پڑھ دے رہو، کی گال ہے جی۔ ساجد رضا صاحب نے میر انیس اور مرثیہ گوئی کے ابتدائی خط و خال ایم فل اردو مقالہ بھی تحریر کیا جو پڑوسی ملک میں شائع ہو چکا ہے، ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں ہر شخص کو یوں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، ہر شخص کو یوں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، ہوتی نہیں ایسے تو محبت اسے کہنا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کے جایا نہیں کرتے، ہوتی نہیں ایسے تو محبت اسے کہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے کیا کہنے۔ جیتے رہیے ساجد رضا خان ساجد صاحب، کیپ اٹ اپ، ماشاء اللہ۔ جی تو چاہتا ہے کہ اپنے تمام شعراء کرام کے کلام در کلام پیش کیے جائیں، لیکن کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں، اپنا طوالت ہو جاتی ہے تو سیدھا کلام بس پیش کرتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے پاس ایک ہماری سندھی ادب کی شاعرہ ہیں صفیہ کنول ابڑو صاحبہ، نصر پور میں مقیم ہیں۔ ادی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو صفیہ کنول ابڑو۔ اور جناب مستر علوی آوان صاحب لندن میں مقیم ہے، ماشاء اللہ۔ جیتے رہیے مستر علوی آوان صاحب، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ سندھی ادب سے وابستہ شاعرہ ہیں محترمہ صفیہ کنول ابڑو، نصر پور صوبہ سندھ، اور پروگرام پیش کیا جا رہا ہے شعر قائد کراچی پاکستان صوبہ سندھ سے، بھٹو اسٹوڈیو کراچی پاکستان سے۔ آپ کا اپنا قلم قبیلے کا سرفراز عابدی صفیہ کنول ابڑو ادی کا مجموعہ کلام چند چہروں کنول 14 جون دنیا میں تشریف لائیں۔ ادی جیتی رہیے۔ اردو میں بھی کم کہتی ہیں، فرماتی ہیں اردو میں جو انہوں نے ایک دو اشعار کہے ہیں وہ پیش کرتے ہیں، باقی سندھی میں ہم سے بہرحال غلطی کا امکان ہے۔ آج پھر وہ ہمیں آزمانے لگے، آج پھر وہ ہمیں آزمانے لگے، ایک نیا درد دوزخ جلانے لگے، ہائے آج پھر وہ ہمیں آزمانے لگے، ایک نیا درد دوزخ جلانے لگے۔ ایک جگہ اور ادی نے فرمایا صفیہ کنول ابڑو بنت محمد طیب ابڑو، اپنی سانسوں کا دبا کے دیکھنا، آنکھ سے آنسو بہا کے دیکھنا۔ اچھا ایک ان کا شعر ہے جس کو ہم نے اردو میں ترجمہ بھی کرنے کی جسارت کی ہے۔ نہ گھرجے ہی اوندہ ہو تھو، نہ گھرجے ہی اوندہ ہو تھو،
वतन में असां खे उजालो खपे। अब इसका तर्जुमा नाचीज़ ने किया कि नहीं ये नहीं कि अंधेरा, नहीं ये नहीं कि अंधेरा, वतन में उजाले हमें चाहिए। नहीं ये नहीं कि अंधेरा, वतन में उजाले हमें चाहिए। न घुर्जे ही औंदा हो थो, वतन में असां खे उजालो खपे। नहीं ये नहीं कि अंधेरा, वतन में उजाले हमें चाहिए। अदी सफ़िया कंवल अबड़ो बिनते जनाब मोहम्मद तैयब अबड़ो, मजमुआ कलाम चंद चेहरो कंवल। जेसी ताईं अलको रहंदो, फरमाती हैं जेसी ताईं अलको रहंदो, दर्द जो दिल में धिक्को रहंदो। जेसी ताईं अलको रहंदो, दर्द जो दिल में धिक्को रहंदो। कोई साभियां थींदो भी या, कोई साभियां थींदो भी या, सपनो पंहिंजो सपनो रहंदो। साज़ न छेड़ींदा जे तारा, साज़ न छेड़ींदा जे तारा, घायल चंद जो नग़मो रहंदो। मौत खां अॻुबा, मौत खां पोइबा, मौत खां अॻुबा, मौत खां पोइबा, सिंध अमड़ सां रिश्तो रहंदो। छा ॻाल्हि आहे, बेशक मौत खां अॻुबा, मौत खां पोइबा, सिंध अमड़ जो सां रिश्तो रहंदो। हिकिड़ो अजरो इंसानियत लाइ, हिकिड़ो अजरो इंसानियत लाइ, प्यार कंवल ई वरतो रहंदो। जेसी ताईं अलको रहंदो, दर्द जो दिल में धिक्को रहंदो। शायरी सच बोल दिया। सिंधी कलाम अदी सफ़िया कंवल अबड़ो बिनते मोहम्मद तैयब अबड़ो साहिब, नसरपुर, सूबे सिंध, पाकिस्तान। मजमुआ कलाम चंद चेहरो कंवल। हैप्पी बर्थडे टू यू अदी सफ़िया कंवल अबड़ो। तव्हांजे जनम ॾींहं जी मुबारक हुजे तव्हांखे। देखते हैं अदी के एक तो इनका ये मजमुआ चंद चेहरो कंवल माशाल्लाह 2018 या 2019 में मंजर आम पर आया। जीती रहिए। अदी हैप्पी बर्थडे टू यू। अदी फरमाती हैं कि सब कुछ शिकारी वेंदो आहे, सब कुछ शिकारी वेंदो आहे, सब कुछ शिकारी वेंदो आहे, वक्त सच्ची उस्ताद जियां आ। यानी सब कुछ सिखा देता है, वक्त सच्चा उस्ताद जैसा है। सब कुछ शिकारी वेंदो आहे, सब कुछ शिकारी वेंदो आहे, वक्त सच्ची उस्ताद जियां आ। शायरी सच बोलती है कि छा ॻाल्हि आहे मुंहिंजी मिठड़ी अदी सफ़िया कंवल अबड़ो। रंग खुशबू ऐं ही हवा शायरी, रंग खुशबू ऐं ही हवा शायरी, तोखे अर्पी छॾी मूं वफ़ा शायरी। छा ॻाल्हि आहे मुंहिंजी मिठड़ी अदी। ऐं तव्हांजो गज़ल हिकिड़ो अदा आहे असांजो अदा मंज़ूर अली अब्बासीअ जी महिरबानी, जंहिं तव्हांजी ख़ूबसूरत गज़ल
موسیقی ماشاء اللہ موسیقی کی صورت میں ہے. منظور علی عباسی صاحب کی آواز میں ادی کا کلام سنتے ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. سماعت فرمائیے. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ادی. آئیے ادا منظور علی عباسی صاحب کی آواز میں محترمہ صفیہ کمل ابڑو صاحبہ کی یہ سندھی غزل سماعت فرمائیے. छा ॻाल्हि आहे मंज़ूर अली अब्बासी अदा. محترمہ صفیہ کنول ابڑو صاحبہ کا کلام ادا منظور علی عباسی جی آواز. چھا ॻाल्हि आहे. सब
में जिया लथी सांवरी शाम आकाश में जिया लथी सांवरी शाम आकाश में वाह 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 अदा मंजूर अली अब्बासी छा ॻाल्हि आहे मुंहिंजा मिठड़ा अदी सफ़िया कंवल अवड़ो जो सिंधी कलाम अदा मंजूर अली अब्बासी जी आवाज़ में तव्हां ॿुधियो आहे। प्रोग्राम आहे शाइरी सच बोलती है कराची पाकिस्तान सां। गाड़ी जी पोई स्क्रीन की मुख्तलिफ रुकावटन मसलन बर्तन सजावट जे शैन ऐं गैर ज़रूरी शैन खां हर वक्त खाली रखो। सफ़र जे दौरान पोई स्क्रीन जे साम्हूं को बि सामान रखियल न हुअणु घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशा ट्रैफिक पुलिस कराची। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। अदी सफ़िया कंवल अबड़ो जो कलाम तव्हां ॿुधियो आहे अदा मंजूर अली अब्बासी जी आवाज़ में। छा ॻाल्हि आहे, ॾाढो सुठो कलाम ऐं मंजूर अली अब्बासी अदा ॾाढी सुठी ख़ूबसूरत आवाज़ में पेश कयो तव्हां। असांजी अदी सफ़िया कंवल अबड़ो जनम ॾींहुं आहे अॼु, जीती रहिए बहना। अदी दावत दे रही हैं लोगों को। क्या दावत दे रही हैं शायरी में कि अचा इल्म में नओं इजाफ़ो कजे, कि आइए इल्म में नया इजाफ़ा करते हैं, अपने इल्म में इजाफ़ा कीजिए। अचा इल्म में नओं इजाफ़ो कजे, किताबन जो वेही मुतालियो कजे। अचा इल्म में नओं इजाफ़ो कजे, किताबन जो वेही मुतालियो कजे। अकेलो जहाँ खां रहे पाण खे, अकेलो जहाँ खां रहे पाण खे, दुखन खां घड़ियन लाइ आजो कजे। अचा इल्म में नओं इजाफ़ो कजे, किताबनि जो वेही मुतालियो कजे। छा ॻाल्हि आहे, मुंहिंजी मिठड़ी अदी सफ़िया कंवल अबड़ो बिनते मोहम्मद तैयब अबड़ो साहिब चंद चेहरो कंवल मजमूए कलाम जो नालो आहे हिन जे। फरमाती हैं कोई कंहिंजो न आहे अॼुकल्ह, कोई कंहिंजो न आहे अॼुकल्ह, रिश्तनि ते हिन ज़ंग चढ़ी विया। हाय 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 हाय, शायरी सच बोलती है क्या कहने अदी सफ़िया कंवल अबड़ो। फरमाती हैं कोई कंहिंजो न आहे अॼुकल्ह, रिश्तनि ते हिन ज़ंग चढ़ी विया। और इसका तर्जुमा नाचीज़ करता है कि आजकल कोई किसी का भी नहीं, आजकल कोई किसी का भी नहीं, ज़ंग आलूद हुए रिश्ते सभी। आजकल कोई किसी का भी नहीं, ज़ंग आलूद हुए रिश्ते सभी। कोई कंहिंजो न आहे अॼुकल्ह, रिश्तनि ते हिन ज़ंग चढ़ी विया। शायरी सच बोलती है क्या कहने अदी सफ़िया कंवल अबड़ो अदी, जीती रहिए। हाय हाय, अज मरी सुबह माली वियो ओचितो, अज मरी सुबह माली वियो ओचितो, सोग में बाग जो हर
पक्षी थो रोए। हाय हाय, आज सुबह सवेरे माली मर गया और उसके सोग में बाग का हर पंछी रो रहा है। आज मरी सुबह माली व्यो ओचतो, सोग में बाग जो हर पक्षी थो रोए। शायरी सच बोलती है मोहतरमा सफ़िया कंवल अबड़ो साहिबा। आज मरी सुबह माली व्यो ओचतो, सोग में बाग जो हर पक्षी थो रोए। मोहतरमा सफ़िया कंवल अबड़ो अदी, सलामत रहिए। अदी सफ़िया कंवल अबड़ो छा गाला, जीती रहिए। माशाल्लाह हमारी सफ़िया कंवल अबड़ो अदी का भी आज यौम विलादत है, तो इनके जो कुछ हम पेश कर सके कबूल फरमा लीजिएगा अदी। एक जगह और फरमाती हैं कि हियो केहड़ो मोड़ आयो पाण खां हथ, हियो केहड़ो मोड़ आयो पाण खां हथ, ओचितो हिक हिक ख़ुशी वई मोकिलाई। हियो केहड़ो मोड़ आयो पाण खां हथ, ओचितो हिक हिक ख़ुशी वई मोकिलाई। अजों खां ॾींहं सुभाणे नवां चाहनि था, असांजा दर्द बहाणे नवां चाहनि था। जीजल तुंहिंजो मूंसां रिश्तो, जीजल तुंहिंजो मूंसां रिश्तो, मूं लाइ ही एज़ाज़ जियां आ। जीजल तुंहिंजो मूंसां रिश्तो, मूं लाइ ही एज़ाज़ जियां हा। सफ़िया कंवल अबड़ो अदी। अदी कबूल फरमा लीजिएगा, जितना हमें आता है उतना ही पेश कर सकते हैं। ये हमारी
کمزوری کہہ لیجئے کہ ہم سندھی زبان سے محبت کے باوجود پوری پڑھ نہیں پا رہے ہیں صحیح طرح، تو ادائی میں جو کچھ غلطی سرزد ہو گئی ہو بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ ادی صفیہ کمل ابڑ مجھے مٹھڑی مٹھڑی ادی، جیتی رہیے۔ کلام تو آپ کے بہت سارے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ غلط پڑھنے سے بہتر ہے کہ نہ پڑھا جائے، اور جو غلطی سرزد ہوئی ہو پڑھنے میں معاف کر دیجیے گا اپنے بڑے بھائی کو۔ غلطی کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جین لٹھی سانوری شام آکاس میں، رنگ نکری پیا کئی احساس میں، پنجو چاؤں چھڈن پان سائی وڑھی، کیڑو رشتو رہی پوئے وشواس میں۔ یہی کلام آپ نے جناب منظور علی عباسی صاحب کی آواز میں سماعت فرمایا۔ دل جی دھرتی لگی تھی روز تھر وانگیاں، روز منتھوں رہی پنجو ہی پیاس میں۔ سندھ جا سور ساگیا ریا اگ جیاں، کاہے تبدیلی آئے نہ اتہاس میں۔ تو جڈیں تھی کری گفتگوئی کمل، تو جڈیں تھی کری گفتگوئی کمل، ویڑ ہجی لفظ تھا سب وچن واس میں۔ جیں لٹھی سانوری شام آکاش میں، رنگ نکری پیا کئی احساس میں۔ شاعری سچ بولتی ہے کیا کہنے۔ یہ سندھی کلام آپ نے موسیقی کی صورت میں ادا منظور علی عباسی کی آواز میں جو آپ نے سندھی غزل سماعت فرمائی، وہ یہی غزل تھی۔ ادی قبول فرما لیجئے گا، جیتی رہیے، ڈھیروں دلی دعائیں۔ شہر قائد کراچی پاکستان سے، صوبہ تو ہمارا اور آپ کا ایک ہی ہے، وطن بھی ایک ہی ہے، صوبہ سندھ کا علاقہ نصر پور جہاں آپ مقیم ہیں۔ جیتی رہیے۔ ادی صفیہ کمل ابڑو مجھے مٹھڑی مٹھڑی ادی لک تھوڑا تاجو जेको भाउ आहे। मां कराची में वेठो आहियां ऐं उर्दू शाइरी कंदो आहियां। पाण तव्हांजे पंहिंजो कलम क़बीले जो भाउ, तव्हांजो पंहिंजो भाउ ऐं वॾो भाउ। जीती रहिए। और आप पता नहीं मुशायरों में शरीक होती हैं कि नहीं। कुछ आपकी ज़बानी भी हम चाह रहे थे कि कुछ बात पहुंच जाती। कहीं पढ़ते हुए आपकी कोई वीडियो अगर सामने आ जाए तो वो प्ले कर देते हैं, लेकिन कुछ पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, देख लेते हैं क्या है इसमें। नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपने शेयर की हुई हैं, लेकिन वो नहीं है चीज़ कलाम शायरा व ज़बान शायरा जिसकी हमें तलाश रहती है। चलें, मसला फिर दूसरा भी आ जाता है। अपने कलाम अपनी आवाज़ में भी शेयर कीजिए। अदी आपसे ही दरख्वास्त है, मोबाइल फ़ोन आपके पास मौजूद हैं, आप अपने घर बैठकर भी जो है वो वीडियो बना सकती हैं। अपने कलाम की तस्वीरें तो आप लगा ही रही हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप अपना कलाम अपनी आवाज़ में भी वीडियो बनाकर और फेसबुक पर लगा दीजिए, ताकि कलाम शायरा व ज़बान शायरा भी लोग सुन सकें। देख तो रहे हैं आपको, आपके कलाम भी मिल रहे हैं, मौसीक़ी की सूरत में भी अदा
منظور علی عباسی کی آواز میں کلام سنا، لیکن آپ کی اپنی آواز نہیں سننے کو مل رہی ہے، اس کے لیے آپ سے درخواست ہے ادی صفیہ کنول ابڑو، شاعری صفیہ کنول ابڑو. یہ دوسرے کسی آواز میں ہے، کسی اور کی آواز میں ادی کی شاعری. دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں. ادی کا کلام ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا. چلیں دیکھتے ہیں. ادی صفیہ کنول ابڑو کا کلام کس آواز میں ہے؟ راجہ رستم پالاری، ایڈیٹنگ دلشاد علی لغاری. آپ کا کلام کسی آواز میں ہے، سماعت فرما لیجئے. ادی صفیہ کنول ابڑو کا کلام. لفظ لفظ گلاب صفیہ کنول ابڑو جی خوبصورت شاعری مجھے نظر. چاندنی میں کو سحر ہو، چھات سو دلکش پہر ہو. چاندنی میں کو سحر ہو، چھات سو دلکش پہر ہو. گیت جی سارن سٹن میں درد ہکڑے جو ذکر ہو. ہر قدم تے ڄण اساں تھے مرکندے پیتو زہر ہو. زندگی ہکڑی ہوئی ऐं تیں پٹھیاں رکھن جو ولر ہو. پیرنوں پہرو ستار نہیں سجو خاموش تر ہو. कंहिं कंवल जी ॼण खलूसन जे मथां उछलियो पत्थर हो. चांदनीअ में को सहर हो, छा त सो दिलकश पहर हो. راجہ رستم پالاری، ایڈیٹنگ دلشاد علی لغاری. شاعری آپ نے سماعت فرمائی صفیہ کنول ابڑو ادی کی. شاعری سچ بولتی ہے میں آج کے آخری شاعر کے جانب بڑھ رہے ہیں، اور آخری شاعر کا اس میں گرامی ہے مستر علوی آوان صاحب. لندن میں رہ رہے ہیں. ماشاء اللہ، جیتے رہیے مستر علوی آوان صاحب. لندن میں مقیم شاعر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مستر علوی آوان صاحب. مینشن آپ نے صرف اتنا ہی کیا کہ آپ یونائٹڈ کنگڈم UK لندن میں ہیں، باقی آپ نے اپنا کوئی علاقہ مینشن نہیں کیا ہوا ہے. بات لہجوں کے بدلنے پر رکی ہے آ کے. مستر علوی آوان فرماتے ہیں بات لہجوں کے بدلنے پر رکی ہے آ کے، اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں نمی آنے لگی. ہائے ہائے، بات لہجوں کے بدلنے پر رکی ہے آ کے. بات لہجوں کے بدلنے پر رکی ہے آ کے، اور کچھ لوگوں کی آنکھوں میں نمی آنے لگی. شاعری سچ بولتی ہے. مستر علوی آوان صاحب UK لندن میں مقیم ہمارے عہد کے شاعر. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. 14 جون دنیا میں تشریف لائے. آفتاب مستر صاحب بھی ادھر ماشاءاللہ ہمارے معروف شاعر ہیں، اور یہ مستر علوی آوان صاحب ہیں. مستر انہوں نے جو اپنا نام ہے اس کو ردیف کیا ہے ایک کلام میں. فرماتے ہیں اس میں 24 جولائی 2025 کو شیئر کی انہوں نے کہ جسے میں چاہتا تھا، جیسے میں چاہتا تھا چاہے کوئی، جیسے میں چاہتا تھا چاہے کوئی، اس نے چاہا تھا اس طرح مستر. زندگی بھر یہ غم رہا مستر، زندگی بھر یہ غم رہا مستر، وہ مجھے چھوڑ کیوں گیا مستر. زندگی بھر یہ غم رہا مستر، وہ مجھے چھوڑ کیوں گیا مستر. شاعری کھیل کب ہے لفظوں کا، شاعری کھیل کب ہے لفظوں کا، درد کا ایک ہے سلسلہ مستر. راز اتنا ہے کامیابی کا، راز اتنا ہے کامیابی کا، ماں ہی دیتی مجھے دعا، بس ماں ہے دیتی مجھے دعا مستر. کوئی پیارا لحد میں دفنانا، کوئی پیارا لحد میں دفنانا، کتنا مشکل ہے مرحلہ مستر. ایک مدت سے ہے میرے دل پر،
ایک مدت سے ہے میرے دل پر یہ جدائی کا آبلہ مستر، جا رہا ہے وہ چھوڑ کر گاؤں، جا رہا ہے وہ چھوڑ کر گاؤں، روک لے دے کے واسطہ مستر، جا رہا ہے وہ چھوڑ کر گاؤں، روک لے دے کے واسطہ مستر۔ آج کل کیا ہے حسن والوں کا، آج کل کیا ہے حسن والوں کا، تم بتاؤ نہ مشغلہ مستر۔ خواب زاہد نے حور کا دیکھا، خواب زاہد نے حور کا دیکھا، کیا وہ اب بھی ہے پارسا مستر۔ دن جدائی کے کٹ ہی جائیں گے، دن جدائی کے کٹ ہی جائیں گے، خود کو دے حوصلہ ذرا مستر، جیسے میں چاہتا تھا چاہے کوئی، جیسے میں چاہتا تھا چاہے کوئی، اس نے چاہا تھا اس طرح مستر۔ پوچھ مت دل میں کس کی یادیں ہیں، پوچھ مت دل میں کس کی یادیں ہیں، کوئی ہوتا تھا ایک میرا مستر۔ اب یہ سینے میں کیا دھڑکتا ہے، ارے اب یہ سینے میں کیا دھڑکتا ہے، دل تو اس کو تھا دے دیا مستر۔ اب یہ سینے میں کیا دھڑکتا ہے، دل تو اس کو تھا دے دیا مستر۔ زندگی بھر یہ غم رہا مستر، وہ مجھے چھوڑ کیوں گیا مستر، جیسے میں چاہتا تھا چاہے کوئی، جیسے میں چاہتا تھا چاہے کوئی، اس نے چاہا تھا اس طرح مستر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مستر علوی آوان صاحب، جیتے رہیے، UK لندن۔ ایک شعر ہے کہ مستر علوی آوان فرماتے ہیں، کیا عجب زمانہ ہے سوچ سے ہے بالا تر، کیا عجب زمانہ ہے سوچ سے ہے بالا تر، آئینہ دکھانے پر لوگ روٹھ جاتے ہیں، کیا عجب زمانہ ہے سوچ سے ہے بالا تر، آئینہ دکھانے پر لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، سچ کڑوا ہوتا ہے نا مستر علوی آوان صاحب، آئینہ دکھانے پر لوگ روٹھ جاتے ہیں، کیا کہنے۔ بہت کچھ ہے جو اب ویسا نہیں ہے، مستر علوی آوان فرماتے ہیں بہت کچھ ہے جو اب ویسا نہیں ہے، میرا معیار اس جیسا نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو اب ویسا نہیں ہے، میرا معیار اس جیسا نہیں ہے، نہ ہو مغرور دولت سے تو اتنا، نہ ہو مغرور دولت سے تو اتنا، یہاں ہر چیز بس پیسہ نہیں ہے۔ میں اس میں کیوں کسی کی یاد رکھ لوں، میں اس میں کیوں کسی کی یاد رکھ لوں، میرا دل ہے کوئی ڈبہ نہیں ہے، کیا کہنے۔ میں اس میں کیوں کسی کی یاد رکھ لوں، میرا دل ہے کوئی ڈبہ نہیں ہے، یہی تو وقت کی عادت بری ہے، یہی تو وقت کی عادت بری ہے، کسی کے واسطے رکتا نہیں ہے، یقین اس کو خدایا ہو یہی بس، یقین اس کو خدایا ہو یہی بس، بچھڑنے کا مجھے صدمہ نہیں ہے۔ تپش کو جانتا ہے سر وہ جس پر، تپش کو جانتا ہے سر وہ جس پر، گھنا ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، تپش کو جانتا ہے سر وہ جس پر، گھنا ماں باپ کا سایہ نہیں ہے، مجھے اتنا ہی بس کہنا ہے تم سے، مجھے اتنا ہی بس کہنا ہے تم سے، کوئی تیرے سوا میرا نہیں ہے، اسی دکھ سے زمانہ بے خبر ہے، اسی دکھ سے زمانہ بے خبر ہے، میری آنکھوں سے جو بہتا نہیں ہے،
غرض سے ہی سبھی ملتے ہیں مستر، غرض سے ہی سبھی ملتے ہیں مستر، حقیقت میں کوئی اپنا نہیں ہے، غرض سے ہی سبھی ملتے ہیں مستر، حقیقت میں کوئی اپنا نہیں ہے، بہت کچھ ہے جو اب ویسا نہیں ہے، میرا معیار اس جیسا نہیں ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب مستر علوی اعوان صاحب، جیتے رہیے، یو کے لندن میں مقیم ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کیا فرماتے ہیں، ذرا ان کی زبانی بھی سنتے ہیں۔ بالکل ایک مختصر سا شارٹ ہے مستر علوی اعوان صاحب کا، انتہائی مختصر شارٹ، سماعت فرمائیے گا، کلام شاعر بزبان شاعر کا یہ کلپ۔ اور مستر علوی اعوان صاحب اتنا بھی اختصار، تھوڑی سی طویل ویڈیو بنوا لی ہوتی، چلیں جو ہے جیسا ہے کی بنیاد پر مستر علوی اعوان صاحب کیا فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیے گا۔ مستر علوی اعوان صاحب فرماتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، جن سے ملتے نہیں قسمت کے ستارے مستر۔ کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، جن سے ملتے نہیں قسمت کے ستارے مستر۔ کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، جن سے ملتے نہیں قسمت کے ستارے مستر، میری قسمت میں لکھی اس نے جدائی ایسے، میری قسمت میں لکھی اس نے جدائی ایسے، جیسے ملتے نہیں دریا کے کنارے مستر۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیا کہنے، اتنا اختصار۔ کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، جن سے ملتے نہیں قسمت کے ستارے مستر، میری قسمت میں لکھی اس نے جدائی ایسی، جیسے ملتے نہیں دریا کے کنارے مستر۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب مستر علوی اعوان صاحب۔ کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، جن سے ملتے نہیں قسمت کے ستارے مستر۔ کیسے ہو سکتے ہیں وہ لوگ ہمارے مستر، جن سے ملتے نہیں قسمت کے ستارے مستر، میری قسمت میں لکھی اس نے جدائی ایسے، میری قسمت میں لکھی اس نے جدائی ایسے، جیسے ملتے نہیں دریا کے کنارے مستر۔ تھینک یو ویری مچ۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام شاعر بزبان شاعر مستر علوی اعوان صاحب کا ایک مختصر کلپ آپ نے سماعت فرمایا۔ جیتے رہیے مستر علوی اعوان صاحب۔ ایک جگہ اور کیا فرما رہے ہیں، بہت ہی مختصر، انتہائی، یہ اس سے بھی مختصر کلپ ایک اور سامنے آیا ہے، دیکھتے ہیں مستر علوی اعوان صاحب اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ مستر علوی اعوان صاحب، محبت کے جزیرے پر خدا نے وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے۔ کیا کہنے، کیا بہت شکریہ کہ محبت کے جزیرے پر خدا نے وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ کہ بس اتنا ہی، آگے پوری تو بات کر دیتے۔ محبت کے جزیرے پر خدا نے وفا کا نام ماں رکھا ہوا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب مستر علوی اعوان صاحب کا انتہائی مختصر شارٹس ملے جو آپ کی سماعتوں تک ان کے یوم ولادت کے موقع پر منتقل ہوئے۔ ڈور سانسوں کی جانے کب ٹوٹے، ڈور سانسوں کی جانے کب ٹوٹے، آ کوئی شب گزار لیں مل کر، ڈور سانسوں کی جانے کب ٹوٹے، آ کوئی شب گزار لیں مل کر، دل کی باتیں نہ دل میں رہ جائیں، دل کی باتیں نہ دل میں رہ جائیں، بوجھ دل کا اتار لیں مل کر، ہائے ہائے ڈور سانسوں کی جانے کب ٹوٹے، آ کوئی شب گزار لیں مل کر، دل کی باتیں نہ دل میں رہ جائیں، بوجھ دل کا اتار لیں مل کر۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب مستر علوی اعوان صاحب، جیتے رہیے۔
بچھڑ کر کون ملتا ہے پلٹ کر کون آتا ہے. مستر علوی اعوان صاحب کا یہ کلہ ہی کلہ مطلع، یعنی صرف مطلع ہے کہ بچھڑ کر کون ملتا ہے پلٹ کر کون آتا ہے. بچھڑ کر کون ملتا ہے پلٹ کر کون آتا ہے، جدائی کے سمندر کا کہاں کوئی کنارہ ہے. بچھڑ کر کون ملتا ہے پلٹ کر کون آتا ہے، جدائی کے سمندر کا کہاں کوئی کنارہ ہے. شاعری سچ بولتی ہے. کیا کہنے جناب مستر علوی اعوان صاحب. ایک اور کلام مستر کے ردیف سے کہ راستے کر کے وہ جدا مستر، راستے کر کے وہ جدا مستر، کس کو دیتا رہا وفا مستر. راستے کر کے وہ جدا مستر، کس کو دیتا رہا وفا مستر. جو بھرم ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، جو بھرم ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے، تو کسی کو نہ آزما مستر. بعد مدت کے ہی ملا تو ہے، بعد مدت کے ہی ملا تو ہے، تیرے زخموں کی جو دوا مستر. ساتھ اس کا نہ عمر بھر چھوٹے، ساتھ اس کا نہ عمر بھر چھوٹے، کاش ایسا کرے خدا مستر. اس کے آنے سے ہر خوشی آئی، اس کے آنے سے ہر خوشی آئی، رب سے مانگوں میں اور کیا مستر. جیسے تڑپا ہوں میں محبت میں، ہائے ہائے بددعا بھی دے دی. جیسے تڑپا ہوں میں محبت میں، وہ بھی تڑپے ذرا ذرا مستر. چلیں کچھ خیال کر لیا آپ نے. جیسے تڑپا ہوں میں محبت میں، وہ بھی تڑپے ذرا ذرا مستر. اب بھی دل میں ہے ایک وہ بستہ، اب بھی دل میں ہے ایک وہ بستہ، پر نہ اس سے کبھی کہا مستر. ہائے خاموش محبت، اب بھی دل میں ہے ایک وہ بستہ، پر نہ اس سے کبھی کہا مستر. درد دل کا نہ آنکھ سے ٹپکا، درد دل کا نہ آنکھ سے ٹپکا، ضبط ٹوٹا نہیں میرا مستر. کر تو لیتا میں یہ محبت پھر، کر تو لیتا میں یہ محبت پھر، کوئی غصہ کہاں ملا مستر. کر تو لیتا میں یہ محبت پھر، کوئی غصہ کہاں ملا مستر. راستے کر کے وہ جدا مستر، کس کو دیتا رہا وفا مستر. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب مستر علوی اعوان صاحب. رت جگہوں کے عذاب ٹل جاتے. آخری کلام پیش کر رہے ہیں مستر علوی اعوان صاحب. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یو کے لندن میں مقیم شاعر 14 جون دنیا میں تشریف لائے. فرماتے ہیں رت جگہوں کے عذاب ٹل جاتے، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے. رت جگہوں کے عذاب ٹل جاتے، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے. تم بدلتے نہیں اگر صاحب، تم بدلتے نہیں اگر صاحب، میرے حالات خود بدل جاتے. بس گیا دل میں دور تک ورنہ، بس گیا دل میں دور تک ورنہ، اس کی حد سے ہم ہی نکل جاتے. چاند یادوں کا ساتھ تھا ورنہ، چاند یادوں کا ساتھ تھا ورنہ، یہ اندھیرے مجھے نگل جاتے. مقطع ہے کہ ہجر کی آگ میں جلا مستر، ہجر کی آگ میں جلا مستر، کاش ارماں بھی سارے جل جاتے. رت جگہوں کے عذاب ٹل جاتے، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے. ہجر کی آگ میں جلا مستر، کاش ارماں بھی سارے جل جاتے. رت جگہوں کے عذاب ٹل جاتے، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے. شاعری سچ بولتی ہے مستر علوی اعوان صاحب. درد رکتا نہیں ایک پل بھی، عشق کی یہ سزا مل رہی ہے.
آنکھ لگتی نہیں اب ہماری، آنکھ اس بت سے ایسی لگی ہے، رجگوں کے عذاب ٹل جاتے، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے۔ مستر علوی اعوان صاحب، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے، وہ یاد آ گئے ہمیں، مراتب علی نے خوب گایا ہے۔ درد رکتا نہیں ایک پل بھی، درد رکتا نہیں ایک پل بھی، عشق کی یہ سزا مل رہی ہے، موت سے پہلے ہی مر گئے ہم، موت سے پہلے ہی مر گئے ہم، آنکھ اس بت سے ایسی لگی ہے، درد رکتا نہیں ایک پل بھی۔ بول یاد نہیں ہے ہمیں۔ رات کٹتی ہے گن گن کے تارے، نیند آتی نہیں ایک پل بھی، آنکھ لگتی نہیں اب ہماری، آنکھ لگتی نہیں اب ہماری، آنکھ اس بت سے ایسی لگی ہے، درد رکتا نہیں ایک پل بھی۔ یہ آپ کے لیے مستر علوی اعوان صاحب، رجگوں کے عذاب ٹل جاتے، درد رکتا تو کچھ سنبھل جاتے۔ ہائے ہائے، شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے مستر علوی اعوان صاحب، جیتے رہیے یو کے لندن میں، ماشاء اللہ۔ تو کلام شاعر بدوان شاعر کی پوری ویڈیو بنایا کیجیے نا، اتنے چھوٹے چھوٹے سے کلپ لگاتے ہیں، اس قدر بھی اختصار چنگی گالتے نہیں ہے، اتنا اختصار مستر علوی اعوان صاحب۔ اور صفیہ کمل لبڑوں سے، بہنا سے، ادی سے گزارش کی ہے کہ آپ بھی اپنی کوئی کلام شاعرہ بدوان شاعرہ کی ویڈیو لگایا کیجیے۔ مستر علوی اعوان صاحب اور شرکت تو کرتے رہتے ہیں محافل میں، وہاں یو کے لندن میں بھی ظاہر ہے دنیا بھر میں مشاعرے اور ادبی نشستیں ہوتی ہیں، تو مستر علوی اعوان صاحب کوئی چنگی گال نہیں ہے، ایڈی مختصر تو ویڈیو لاندے ہو۔ تو دیکھتے ہیں کوئی اور کلپ ہے آپ کا جس میں آپ کچھ عطا فرما رہے ہوں، کلام ہیں، ٹک ٹاک بھی بناتے ہیں آپ، اچھا چلیں، بہرحال اپنے کلام شاعر بدوان شاعر کی صورت میں بھی شیئر کرتے رہا کیجیے۔ ویسے تو یہ مختصر کلپ ہی سامنے آ رہے ہیں اور کچھ ہے نہیں، کوشش ہم نے کی، بہرحال جیتے رہیے۔ تو سامعین اکرام، 14 جون کا یہ پروگرام آپ کی سماعتوں کے سپرد۔ اچھا، ہمارے بعض فیس بک پہ جو دوست ہیں، ان میں بہنیں بھی ہیں ہماری، ان کے تاریخ ولادت میں کچھ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں نے 2 آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا، تو اس میں آپ اپنی تاریخ ولادت ایک آئی ڈی پہ کچھ ہے، دوسری آئی ڈی پہ کچھ ہے، تو یہ ان دوستوں کے لیے تو پھر وہ ہمیں پزل کر دیتی ہے کہ بات یہ کہ بھئی آپ کا کون سی آئی ڈی بہتر ہے، کون سی درست ہے تاریخ ولادت۔ اب نام نہیں لیں گے، بہت سے ایسے ملے ہیں ہمیں جن کی 2 3 آئی ڈیز ہیں اور سب پہ الگ الگ برتھ ڈے درج ہے، تو ایسا نہ کیجیے۔ بندہ بڑے خلوص سے آپ کے یوم ولادت کے موقع پر کوشش کرتا ہے، بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، کچھ مجبوریاں بھی آڑے آ جاتی ہیں، کبھی کوئی ٹیکنیکل معاملات، کبھی اور دیگر معاملات ہیں، بہرحال
قبول فرما لیجیے گا. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. اس سے قبل ہم نے 13 جون کے حوالے سے بھی اور مطلب پیش کرتے رہتے ہیں. 13 جون کو 2 برسیاں منائی ہم نے. وہ الگ پروفیسر نعت گو پروفیسر حفیظ طائب صاحب کو یاد کیا, 13 جون برسی رہی. پروفیسر ڈاکٹر اختر ہاشمی صاحب کو یاد کیا. ان دونوں کو رفتگاہ میں یاد کیا. وہ ایک الگ ہماری ٹائم لائن فیس بک بھٹو اسٹوڈیو اور یوٹیوب پر بھی موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ 13 جون کو کراچی میں مقیم شاعر اسد قریشی صاحب اور لاہور میں مقیم شاعر پروفیسر ڈاکٹر شاہد رضا صاحب ان کے کلام پیش کیے. اور وہ براہ راست سیٹرڈے کو ہم براہ راست آتے ہیں اور ہم آئے 13 جون کو براہ راست. اس میں بہت سے احباب شریک ہوئے ہمارے ساتھ. ان سب کا بہت بہت شکریہ. تمام کے نام تقریباً اس وقت ہم لیتے رہے. عثمان آوان صاحب, قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب, قاری فیض رسول صاحب, جاوید تبسم صاحب, حافظ حماد علی صاحب, محمد بلال صاحب, سب انسپکٹر تیمور تنویر صاحب, سب انسپکٹر اشتیاق حیدر بھائی, خبیب جان صاحب, ہماری ریڈیو پاکستان ملتان کی FM 101 کی RJ حجاب فاطمہ, حجاب امجد صاحبہ, آپ بھی جیتی رہیے. اور آپ سب نے شرکت فرمائی تھی سیٹرڈے یعنی 13 جون کے پروگرام میں. عظیم حیدر سید صاحب کراچی میں مقیم شاعر, بہت شکریہ. محمد رضا صاحب, ان ایڈوانس ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. کل آپ کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے. تو اب سلسلہ یہ ہے کہ آئندہ پھر ہیپی برتھ ڈے ٹو یو وغیرہ تو نہیں کہیں گے ہم, لیکن یہ ہے کہ کوشش رہے گی کہ آپ جو احباب سالگرہ کے حوالے سے ہیں ان کے حمدیہ نعتیہ کلام, محرم کا مہینہ آغاز ہونے ہی کو ہے بس, تو حمدیہ نعتیہ کلام, منقبت, سلام اس طرف بھی آئیے. اور ہیں بہت سے شعراء اکرام ہیں, تو بعض کی وال پر ہم بہت زیادہ تلاش کرتے ہیں تو نہیں مل پاتا. سب کی کتابیں تو بندہ ناچیز کے پاس موجود نہیں ہیں, تو یہ تھوڑی سی مسائل درپیش ہیں. اور کسی کا کلام اگر پیش کرنے سے ہم رہ گئے ماہ محرم میں تو معذرت چاہیں گے. کوشش کریں گے غزلیں بھی پیش کر سکیں, لیکن موسیقی کا دور نہیں چلے گا. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام میں احتراماً موسیقی کا پیریڈ نہیں چلتا ہے. البتہ لحن میں حمد و نعت, منقبت و سلام پیش کی جائیں گے. جیتے ہیں سفر ندیم ظاہری انجم صاحب, تنویر سبات صاحبہ ہماری عہد کی محترمہ شاعرہ تنویر سبات صاحبہ, خورشید بھارتی بھائی پڑوسی شاعر ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے شریک ہوئے, کراچی سے شائستہ سہر شیخ صاحبہ گوشہ نشین شاعرہ بہنہ کراچی سے, اور گوشہ نشین شاعرہ بہنہ کوکی گل صاحبہ رحیم یار خان سے, اور فیض عالم بابر صاحب سر محبت آپ کی, آپ بھی شریک ہو گئے تھے بعد میں 13 جون کے پروگرام میں. بعد میں آپ نے سماعت فرمایا, کوئی بات اچھی لگی ہوگی تو آپ نے کلک کر دیا. بہت شکریہ. فیض عالم بابر صاحب بھی شاعر ہیں ماشاءاللہ, معروف شاعر. سید اطہر علی نایاب صاحب یہ بھی معروف شاعر ہیں, یہ بھی شریک رہے 13 جون کے پروگرام میں. شعیب صاحب ہیں میاں والی سے, یہ بھی محبتوں سے نوازتے ہیں. آپ سب کی محبتوں عنایتوں کا بہت بہت شکریہ. اور عظیم در سید صاحب بھی ہمارے سینئر شاعر ہیں کراچی میں, بہت شکریہ سر. دونوں قاری صاحبان کا بھی بہت شکریہ, قاری فیض رسول صاحب, قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب. محمد رضا 15 تاریخ کو آپ کا بھی یوم ولادت آ رہا ہے, جیتے رہیے, پتہ نہیں ہم رہیں نہ رہیں. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ان ایڈوانس, جیتے رہیے. اشتیاق بھائی آپ بھی جیتے رہیے. تمام احباب جیتے رہیں, سلامت رہیں. اور بعد میں بھی رسیدیں دیتے ہیں ہمارے احباب, سب کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہیے. ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب آپ بھی جیتے رہیے. اور وہ ہم نے کچھ نام جو بھٹو اسٹوڈیو میں آپ احباب نے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا, وہ سارے نام ہم 13 جون کے پروگرام میں لے چکے ہیں. مزید جیسے جیسے ہمارے سامنے نام آتے جائیں گے تو آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کا بھی نام لے کر شکریہ ادا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. سیدہ بنت زہرا آپ بھی جیتی رہیے. تمام بہن بیٹیاں, عائشہ صباحت بھتیجی تنویر سبات صاحبہ کی دختر نیک اختر آپ بھی جیتی رہیے. تمام احباب جیتے رہیں, بہنیں بیٹیاں بھائی بزرگ پیر و جوان سب کے سب جیتے رہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. زندگی بخیر. آئندہ بشرط حیات یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, اور محرم الحرام میں خصوصی طور پر التماس ہے اپنے شعراء کرام سے کہ متنازع کلام
تمام لوگوں سے یہ گزارش ہم نے 13 جون کے پروگرام میں کی ہے کہ متنازع پوسٹ نہ لگائیں. اسی طرح ہمارے شعراء کرام ہیں وہ بھی، ان سے بھی یہی گزارش ہے، متنازع کلام سے گریزی کرنا چاہیے. بہرحال تو اب اجازت چاہتے ہیں. اب 15 جون کو بھی ماشاءاللہ اٹلی میں مقیم شاعر ہیں کامران سعید خان صاحب، اور عباس طابس صاحب لاہور میں ہیں ماشاءاللہ. اور بھی جو شعراء کرام ہیں، ذکی انجم صدیقی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے 15 جون کو کے حوالے سے. آگے پھر 16 جون کو برسی آ رہی ہے قمر ہاشمی صاحب کی. ان کے فرزند سجاد ہاشمی بھی شاعر ہے، وہ بھی رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. پھر اس طرح آگے یہ سلسلہ رہے گا، اور انشاءاللہ بشرط حیات آئندہ بھی حاضری ہوتی رہے گی. اور اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے. اور مذہبی عقائد اپنی اپنی جگہ، لیکن سب کے عقیدوں کا احترام کرتے ہوئے، یہ ہم نے 13 جون کے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال جو لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آزادی ہے، آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ نفرتوں اور عداوتوں کو فروغ دیں. اس کے بجائے محبتوں کی بات کریں، اہل بیت اور صحابہ اکرام کو آمنے سامنے لا کر نہ کھڑا کریں. سب قابل احترام ہیں، سب کی عزت کریں، احترام کریں. اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. وہاں جب حشر کا میدان ہوگا اللہ تعالیٰ موجود ہوں گے، ہر جگہ موجود ہے وہ تو مالک. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور صحابہ اکرام بھی موجود ہوں گے. ان کو ہم کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا میں جو ہے وہ اہل بیت اور صحابہ اکرام کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کر کے اور تعصب کی بات کرتے رہے؟ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. انتہائی غلط کام ہے یہ. کچھ جو ہیں وہ شعور سے عاری لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جنونی قسم کے. انہیں بھی چاہیے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، ہم سب کو جواب دینا ہے. اہل بیت اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی. اس دنیا میں بچ گئے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت اور صحابہ اکرام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ذرا سوچئے گا. کسی کی شان میں کوئی گستاخی نہ کیجیے. ایک دوسرے کے سامنے جو ہے وہ بڑے سے بڑا بننے کی کوشش میں لوگ مصروف ہیں. سوشل میڈیا کا غلط استعمال ترک کیا جائے، یہ گزارش ہے. محبتوں کو فروغ دیجیے. اور جو غلط سلط کام کرتے ہیں دین کا نام لے کر، مذہب کا نام لے کر، اپنے مکتبہ فکر کے نام پر، کچھ لوگ ظاہر ہے کہ غلط اعمال و افعال بھی ہیں اس دنیا میں، ہر طرح کے لوگ ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پورے کے پورے تمام کے تمام ہر مکاتب فکر کے لوگ اچھے بھی ہیں اور اس میں غلط لوگ بھی پائے جاتے ہیں. تو آپ غلط کی طرف کیوں؟ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، یہ تو مثال مشہور ہے. تو اگر چند افراد غلط کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری کمیونٹی ہی غلط ہے. چند افراد غلط ہر جگہ موجود ہیں، ہر مکتبہ فکر میں، ہر جگہ سیاسی پارٹی ہو، مذہبی جماعتیں ہوں، ہر جگہ اچھے برے لوگ پائے جاتے ہیں. شاعروں میں بھی، ہر شعبے زندگی کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں اچھے برے تو ہر جگہ ہی پائے جاتے ہیں. تو سب کو ایک ہی گنتی میں نہ لیا جائے، مہربانی کیجیے. اور نہ یہ چھیڑ خانی والی پوسٹیں نہ لگائیں. اس سے کیا ملے گا؟ ایک بندہ کوئی پوسٹ لگا دیتا ہے، پھر اس کے اوپر گویا اس نے ایک پتھر مارا اور پھر پیچھے سے کتنی چھینٹیں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. ایک پوسٹ ایسی متنازع لگا دیتا ہے بندہ کوئی، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس میں آپ دیکھیں کومنٹس کی بھرمار ہوتی ہے اور اس میں بغض و عداوت اور کینہ اور نفرت کی بو آنے لگتی ہے. تو ایسی پوسٹوں کو آپ کے سامنے آتی ہے جو باشعور لوگ ہیں، جو سلجھے ہوئے لوگ ہیں، جو تعصب کی اینک نہیں لگاتے، وہ ایسی پوسٹوں پر اپنا کمنٹ بھی نہ چھوڑیں. کیوں ہم اپنا ہاتھ میلا کریں، گندا کریں؟ جو اہل بیت اور صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں وہ جواب دیں گے، یقیناً دیں گے. ان کی دل سے مذمت کیجیے، دل سے ان کو برائی کو دل سے برا جاننا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے. تو ان کے حق میں بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لے آئے. گو کہ ہدایت موجود ہے، وہ لینا نہیں چاہتے، یہ اور بات ہے. تو اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے، تمام عقائد کا خیال رکھیے. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین الہی آمین. ہم چلے فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. اور پڑوس والے اور دنیا بھر کے تمام امن پسند انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں. آمین الہی آمین. اللہ حافظ و ناصر.